اذا كنت فيهم فاقم الصلاۃ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی فوج لے کر کے نماز ادا کیجیے اور آدھی فوج دشمن کا مقابلہ کرتی رہے. عین حالت جنگ میں دشمن خون کے پیاسے ہار جیت کا مسئلہ ہے، وہاں پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے. اگر ہمیں سے کسی سے اگر پوچھا جائے تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے گا، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اذا كنت فيهم فاقم الصلاۃ، اے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آدھی فوج لے کر کے نماز ادا کیجیے اور آدھی فوج دشمن کا مقابلہ کرتی رہے. میں آپ کو ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے 90% لوگ سماج کے اندر بے نمازی ہیں، اور جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد بھر جاتی ہے. جیسا لگتا ہے کہ پکے سچے مسلمانوں کی ایک تعداد امن آئی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے. الٹا ہونا چاہیے تھا کہ 10 آدمی اگر نماز نہیں پڑھتے 90% لوگ نماز پڑھتے تھے. ایک بات سمجھ میں آتی کہ مسلمانوں کی تعداد ہو سکتا ہے کوئی سسرال گیا ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی آدمی کہیں گیا ہے، 10 آدمی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ پورا الٹا ہے. یہاں پہ 90% بے نمازی، 80% بے نمازی. ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ کب نماز پڑھنا شروع کریں گے؟ تو آپ جان کے رکھیں کہ اس تعلق سے یہ جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم اگر آپ سے پوچھیں گے، اور کوئی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرط ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل ہم کرتے ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں. یہ 2 شرط اگر ایک بھی شرط نہ پائیے تو عمل قابل قبول نہیں ہے. آپ بتائیے جمعہ کی نماز جو آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز پڑھنے نہیں آئے. آپ بولے تو مولوی صاحب آپ غلط ہیں. اگر میں غلط ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر صرف جمعہ کے دن آتا ہے، اور جیسی آپ نماز پڑھ کے نکلے ویسے اللہ کا ڈر چلا گیا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، 1 ہفتے کے لیے آپ کو چھٹی مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 وقت کی پابندی سے مراد نماز پڑھنے کے بعد 1 وقت کی نماز میں پیچھے ہو جاتا تھا، اور نماز عشاء فجر کے بعد کا آتا ہے. اور سید ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو منافق سمجھتے ہیں. 1 وقت کی نماز میں پابندی سے نماز پڑھنے کے بعد 1 وقت کی نماز میں پیچھے ہوتے تھے، وہ پرلے درجے کے پکا منافق. اور آپ 1 ہفتہ نماز چھوڑ کے آپ پکے مسلمان ہو گئے. کس طرح کے ہمارے سماج کے اندر کس کو سمجھایا جائے؟ میرے بھائی میں لمبی تقریر نہیں کروں گا. اگر اس ٹاپک کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کھل کر کے علماء کے بیانات، نماز میں جو سستی برتتا ہے، نماز نہ پڑھنے کا حکم کیا ہے، اس بارے میں میرا نور الاسلام محمدی کو کر کے یوٹیوب پہ ماریں گے تو بیان موجود ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ نماز میں سستی نہیں برتنا ہے، نماز میں کاہلی نہیں کرنا ہے. نماز میں جو بھی کاہلی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وائد جہنم تیار کر کے رکھا ہے. اور 2 حدیث میں ترجمہ کر کے ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، اور غالباً یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب نماز کے بارے میں ہوگا. اذا صلح، آپ کی اگر زندگی میں نماز ہے تو صلح له سائر عمله، آپ کا سارا اعمال ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو فَسَدَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، آپ کا سارا عمل غلط ہے، سارا عمل بیکار ہے. عقیدہ توحید کے بعد یہ نماز ایک ایسا اہم ترین رکن ہے کہ نماز ایک انسان اگر پڑھنا شروع کر دے میرے بھائیوں تو اس کے بارے میں امید کیا جا سکتا ہے کہ روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکات بھی دے گا، بعض مسائل کو سمجھے گا. لیکن جو آدمی نماز ہی سرے سے نہیں پڑھتا اس کے بارے میں ہم کیا امیدیں لگائیں اور کیا کہیں؟ اسی لیے سن لیجیے، آپ 50,000 لاکھوں روپیہ کی قربانی دینے والے اور عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے اور رمضان مہینے کا روزہ رکھنے والے، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف اتنا التجا کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو کیا کریں گے، کیا کریں گے. میں حکم نہیں لگا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر آپ کی نماز فاسد ہے، نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو فَسَدَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، آپ کا سارا عمل غلط ہے، بیکار ہے. تو آپ کیا جواب دیجیے گا، کیا لے کر جائیے گا، کس منہ سے آپ بولیے گا کہ میں عمل کر کے آیا ہوں. اسی لیے میرے بھائیوں ساری چیزوں سے کمپرومائز ہو سکتا ہے، نماز سے کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. اور سنیے ایک حدیث بول کر کے میں اپنی باتیں ختم کروں گا. باتیں تو بہت ہے میرے بھائیوں. اس تعلق سے حضرت مسلم بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آئے اور آنے کے بعد اذان ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، وہ بصیر بن مہجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھے تھے، وہیں پہ بیٹھے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آئے تو دیکھا تو وہ صحابی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو فرمایا کہ مانا کہاں تو سبھی ماننا، تم نے ہمارے ساتھ کیوں نہیں نماز پڑھی؟ ہم نے تو نماز پڑھی، تم کیوں نماز نہیں پڑھی؟ الاستا برجل مسلم، کیا تم مسلمان نہیں ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ یہ بات کتنی خطرناک ہے کہ الاستا برجل مسلم کس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس صحابی کو فرماتے ہیں جو صحابی جنتی ہے، جو صحابی چند دن پہلے اسلام قبول کیے، اس کے بارے میں فرمایا الاستا برجل مسلم، کیا تم مسلمان نہیں ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس کا مطلب ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے آج اگر ہمارے بھائیوں کو، چچا کو بولو چچا ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھے، مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھے، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ دیکھیے مولوی صاحب کے اوپر کس طرح سے قیامت برپا کر دیتا ہے، مولوی صاحب کا ٹکنا بھی مشکل ہو جاتا، تم ہم کو کافر سمجھتے ہو۔ یہ آپ دیکھیں گے کیا کیا نہیں ہوتا ہے، مولوی کے اوپر قیامت برپا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرمائے کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اور آج وہی بات، وہی جملہ ہم کسی چچا کے لیے، بھائی کے لیے ہم اگر کہیں کہ الاستا برجل مسلم، او چچا کیا تم مسلمان نہیں ہو، نماز نہیں پڑھی؟ دیکھیے کس طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا جو صحابی جنتی ہے، تو سوچئے ذرا یہ نماز ایک ایسا اہم ترین رکن ہے میرے بھائیوں کہ آدمی اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لو تو گواہی دو کہ مسلمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور نوجوان بچوں، یہ رمضان گزر جائے لیکن نماز سے خبر مت کرو، نماز پابندی سے کرو۔ ہو سکتا ہے اس طرح کی قرآن و سنت کی باتیں سن کر کے کوئی بے غیرت ہی ہو سکتا ہے جو نماز کو چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، نہیں تو اس طرح کے قرآن و سنت کی باتیں سن کر کے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے اور نہ سستی کاہلی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور اس بارے میں برباد کرائے، برباد اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک دوسری روایت میں فقط کفر دیا کلت کو، ایک روایت میں فرمایا اور قرآن کریم کیا آیا ہے کہ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین سے ساتھ نہ ہو جاؤ، نماز اور زکات چھوڑ کر کے۔ اور آپ جانتے ہیں ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ مشرکین کے ساتھ، بدترین کافروں کے، فرعون، حامان، شداد، ہوگے بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول نے طبرانی کی روایت میں فرمایا تارک الصلاۃ شرک، نماز چھوڑنا یہ شرک ہے۔ عرب والی کی روایت میں فرمایا بین العبد و بین الکفر والصلاۃ فمن ترک عمدا فقد اشرک، اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ فلا دین، جو آدمی نماز نہ پڑھے دائمی طور پر ایسا آدمی کا دین، دھرم، مذہب نہیں بچتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں لا ایمان، اس کا ایمان بھی نہیں بچتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ منبر رسول کے اوپر چڑھ کے دو باتیں فرمایا، ایک بات کیا، لا اسلام لمن لم یصلی، اس آدمی کا اسلام نہیں بچتا ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز نہیں، مسلمان تو نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا اسلام سے اس کا کوئی سمپرک ہے، کوئی تعلق ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں یہ نافذ کیا تھا کہ لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اسلام سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائی اس طرح کی ہزار روایتیں میں اگر بولنا شروع کر دوں تو میرا آپ بھی تعجب میں پڑ جائیں گے۔ اس کے اوپر 2 گھنٹے کی تقریر ہونی چاہیے تبھی حق ادا کریں گے۔ میری باتیں سن کر کے ہو سکتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو، علماء کو تعجب ہو، اعتراض ہو، لیکن یقین جانیے میں اس کے اوپر بہت اسٹڈی کیا ہوں، بہت کیا ہوں۔ اور میں ایک آخری بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ بتایا کہ 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، 30 سال پہلے ابھی بھی 5 آدمی نماز پڑھتا ہے، 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد شاید ایسی ہی رہے، تو کب نماز پڑھنا شروع کرے گا ہمارے سارے لوگ؟ کب پڑھنا شروع کرے گا؟ تو آپ اگر کچھ نہیں کہیں گے نا اور ایسی اگر رہیں گے تو یہ لوگ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ 90-10% لوگ نماز پڑھیں گے، 90-80% لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ جو ہمارے یہاں جو منڈل صدر ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، یہ جو ہوتے ہیں نا ان کو بنایا جاتا ہے۔ ہمارے منڈل سردار، ہمارے امام و خطیب
हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो मेंबर हैं, ये लोग अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ, अगर मिंबर रसूल के ऊपर यहाँ पे आकर के खड़े होकर के बता दे तो कोई बेनमाजी है तो मैं इसके नमाज जनाजा नहीं जाऊंगा, ये उसको सजा देने के लिए ऐसा उसूल बनाए। चाहे कोई पढ़े, हम मना नहीं करते, हम काफिर का फतवा नहीं देते, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। इमाम साहब को, बड़े बड़े लोगों को ना चाहे और वो कहे कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी ब्याह शादी में नहीं जाएंगे, अगर इस तरह का करके देखे, या तो अल्लाह हाफिज इब्न जज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इब्न जज़ी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्न अब्दुल बर, बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े बड़े उलमा गुजर चुके हैं, उनकी तो बात सुनेंगे तो पैर तेरे जमीन सरका शुरू हो जाएगा। उन्होंने तो कहा कि अगर मर जाता है ऐसा दायमी बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता है तो फरमाया ला युगस्सल, उसको गुस्ल ना दो, वला युकफन, उसको कफन ना दो, वला युदफन फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, और मुसलमानों की कब्रिस्तान में भी उसको दफन ना करो। अगर ऐसा निजाम हम अगर पूरा ना कर पाए, लेकिन डांटने डपटने के लिए अगर हद तक इनका कोशिश करेंगे, बाप बाप करके एक एक आदमी एक एक घर के अंदर नमाज पढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई बच्चा से लेके बूढ़े तक ऐसा आदमी नहीं रहेगा जो आदमी नमाज ना पढ़ता हो। लेकिन जिम्मेदारी हम उलमा की और हमारे अमीर प्रेसिडेंट और सदर ये लोग जो हैं ये जिम्मेदार हैं, इनको खड़े होकर के बोलने की जरूरत है। लेकिन बोले तो अक्सर हमारे मुल्कों के अंदर ये हाल है मेरे भाइयों कि मंडल सरदार जो होता है, अमीर होता है, यही लोग नमाज के चोर होते हैं अक्सर जगहों में। तो जब हम नमाज में ढीले होते हैं तो आपको कैसे हम टाइट बोलेंगे, तो आप भी चोर हैं, हम भी चोर हैं, तो मिलीजुली सरकार चलता रहे, मिलीजुली सरकार चलता रहे। इसीलिए कभी भी आवाम में टाइट एक दिमाग में आता नहीं है, या किसी का ये नहीं डर खौफ नहीं है, अल्लाह ताला का डर तो है ही नहीं, लेकिन एक इंसान का होना चाहिए कि नहीं प्रेसिडेंट साहब हमको पकड़ेंगे कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ऐसा क्यों नहीं करते, हो सकता है कि ऐसा हो